میرے محترم دوستوں بزرگوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر شیطان جیسا عابد، شیطان جیسا عارف اور شیطان جیسا عالم، کہ اس سے بڑا نہ کوئی عارف نہ کوئی عابد اور نہ کوئی عالم گزرا، پھر آخر وہ دھوکہ کہاں سے کھا گیا جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والہ نے اسے لعنت کا طوق پہنا دیا اور اسے مردود قرار دے دیا۔ تو جب اس پر نگاہ ماری جاوے گی تو پتہ یہ چلے گا اس کے اندر یہ بات جو آئی اور اس کے اندر جو انا پیدا ہوئی، اسے جو اپنے اوپر تکبر ہوا، وہ تب ہوا جب وہ اپنی روح سے غافل ہو گیا۔ تو روح سے غافل ہونا بس یہی انسان کے لیے ہلاکت کی چیز ہے، اور اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ اب ہمارے تمہارے ساتھ پوری زندگی کے اندر ہمارا وہ لمحہ کون سا گزرا جب ہم نے روح کے خیال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا ہو۔ اس لیے جو خشوع کی بات، نماز کے اندر جو خشوع آوے اور اللہ کا دیدار اور اللہ کا دھیان ہمیں حاصل ہو جاوے، اس میں ہمیں اپنی روح پر محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی روح پر محنت کرنی پڑے گی۔ ابلیس کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ وہ اپنی روح سے غافل ہوا اور بس دھوکہ کھا گیا کہ اس کے جسم نے اس کے ساتھ مکاری کر دی کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور میں آگ سے، یعنی آدم کا جسم مٹی کا بنا ہے اور میرا جسم آگ سے بنا ہے۔ ان کے مٹی کے جسم نے اب تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی نہیں کی ہے، جبکہ میرے ہاتھ پیر، میرا سر و گردن ہزاروں سال سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بات اس کے جسم نے، اس کی نفس نے شیطان کو یہ بات سمجھائی، بس یہیں سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ تو جب وہ دھوکہ کھا سکتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے؟ اس لیے اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی مرضی والے عمل اپنی روح سے پورا کرام، ہمیں تمہیں اپنی روح سے اللہ کی مرضی والے عمل وہ پورے کرانے ہیں۔ کیسے؟ کہ آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، دماغ اور شرمگاہ سے جب بھی کوئی حرکت ہو تو روح کے اشارے پر یہ حرکت ہو۔ اگر روح کے اشارے کا خیال ہم نہ رکھیں گے تو دکھنے میں تو یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہوگا، پر یہ اللہ کے لیے نہ ہوگا۔ اللہ کے لیے تو وہی عمل ہوگا جو اس کے دھیان کے ساتھ ہو۔ اور اپنی روح سے غافل رہ کر منافق بھی 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کرتے تھے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فراست والے صحابی بھی یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ان میں کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ ارے انسان تو انسان، میرے دوستو، یہ بات تو فرشتے بھی نہیں جانتے کہ کس آدمی کے عمل کیسے ہیں اور کس آدمی کے عمل کیسے ہیں۔ اس کے لیے حضرت جمرہ بن حبیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب فرشتے کسی بندے کے عمل کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں، جن عملوں کو وہ بڑا اور پاکیزہ سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وہی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم میرے بندوں کے عمل کے نگراں ہو، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے یہ صرف میں جانتا ہوں کہ میرے بندے نے یہ عمل میرے لیے کیے ہیں یا نہیں، اس لیے یہ عمل سجین میں پھینک دو۔ اور اسی طرح جب کسی اور بندے کا عمل لے کر فرشتے آسمان پر پہنچتے ہیں، جسے یہ فرشتے بڑا ہلکا عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھی وہی فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم عمل کے نگراں ہو، لیکن اس کے دل میں، میرے بندے کے دل میں کیا ہے یہ میں جانتا ہوں، لہذا اس عمل کو کئی گنا کر دو اور اسے میرے بندے کے لیے علیین میں رکھ دو۔ دور منصور کی یہ روایت ہے۔ میرے ساتھیوں، روح یہ مانند سوار کے ہے اور جسم مانند سواری کہ سوار کے اشارے پر چلنے والی سواری منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر سواری سوار سے بے قابو ہو جائے تو سوار اور سواری دونوں منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔
دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی جانور کسی کے کھیت میں جا کر اس کی کھیتی کو کھانے لگے اور اس کا سوار اس پر موجود ہو تو کھیتی والا، وہ کاشتکار، وہ کسان، وہ سواری سے نہیں کچھ بولے گا، وہ سوار کو مارے گا۔ اب اگر سوار یہ کہے کہ میں کیا کروں، یہ میرے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا یہ اجر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، انسان کے اندر اس وقت تک کوئی خوبی نہیں آ سکتی جب تک وہ نفس کی غلامی سے رہائی نہ پالے، اور اس سے رہائی کے لیے، نفس سے رہا ہونے کے لیے، کہ ہم اس کی قید سے آزاد ہو جائیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پہچان کر اس کی منشا پر غلبہ پا لیں۔ جب انسان اپنے نفس پر غلبہ پا لیتا ہے، یعنی اپنے جسم پر جب یہ غلبہ پا لیتا ہے، تب اس کے دل کو اقرار حاصل ہوتا ہے۔ دل کے اقرار سے ہی اس کی روح کو قرار ملتا ہے، اور پھر روح کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہائے ہائے، مجھے ایسے لوگوں سے مل کر کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جن کے جسم تو زمین پر رہتے ہیں لیکن ان کی روحوں کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، نفس کو پہچان کر اس پر مجاہدے کی لاٹھی مارو، اور مجاہدے کی لاٹھی یہ ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو اس وقت دنیا کے سر و سامان سے نا امید ہو کر، اس سے دور بھاگ کر بس نماز کا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے کہو تو تمہاری حاجت کو وہ پوری کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تو نفس جسم کی ضرورتوں کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ترقی کے لیے تم پر حاجت بھیجی جاتی ہے تو روح کا اور جسم کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس وقت تمہارا جسم تمہیں شکلوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ انسان شکلوں کی طرف مائل ہو، کیونکہ یہ جسم خود شکلوں سے نکل کر آیا ہے کہ پہلے ذرات، اور پھر منی کی بوند، اور پھر جمع ہوا خون، اور پھر گوشت کا لوتڑا، اور پھر صحیح سالم یہ جسم۔ انسان کی ضرورتیں زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی شکلوں کی طرف جسم کو اس طرح سے کھینچتی ہیں جس طرح چمبک لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر جسم میں روح نہ ہو تو یہ جسم سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ جسم نہ کھانے پینے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، اللہ کے غیر کی طرف متوجہ کرنا ہی اس جسم کا کام ہے کہ یہ آپ کو مال کی طرف، چیزوں کی طرف، سونے چاندی کی طرف، سواری اور محلوں کی طرف مائل کرے گا، اور اسی مادے پر، اسی خواہش پر قدم بڑھانے سے جب انسان قدم بڑھا لیتا ہے تو اس کی روح بگڑ جاتی ہے۔ جتنا یہ نفس کے کھینچنے پر شکلوں سے امید کرے گا اتنی ہی اس کی روح بگڑتی چلی جائے گی، اور اس کے برعکس اگر انسان روح پر محنت کرتا ہے تو حاجت کے آنے پر روح جو ہے وہ قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ یہ روح قدرت کے راستے سے آئی ہے، اور نفس تو ہے ہی وہ مادہ جسے اللہ نے غیر سے غیر کی طرف کہنے سننے کے لیے ہی ابھارا ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ یہ نفس، یہ ہمارا جسم، یہ کبھی اللہ کی طرف نہیں کھینچے گا۔ فرشتوں میں یہ مادہ نہیں ہے، اسی لیے فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، نفس کو دباؤ اور یہ تحقیق کرو، یہ پتہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ نفس تو وہ مادہ ہے جس پر انسان اگر پڑ جائے تو اس کی روح اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر روح کی بدبو کو انسانوں پر ظاہر کر دیا جائے تو دماغ پھٹ کر سب مر جائیں، یا اگر روح کی سیاہی ظاہر کر دی جائے تو سورج بھی سیاہ پڑ جائے۔
فرشتہ آ کر جسم میں روح ڈال جاتا ہے، یہ روح اس کا سر و گلا کاٹنے سے نہ نکلے گی، بلکہ اللہ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے کو بھیجیں گے تبھی یہ روح نکلے گی۔ اگر آپ کو آگ یا بارود میں دبا دیا جائے تو آگ میں دبا دینے، آگ میں جلا دینے اور بارود میں دبا دینے سے وہ فرشتہ نہیں آ جائے گا، اور بغیر فرشتے کے آئے جسم سے روح نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک محکمے سے فرشتہ روح کو جسم میں ڈال کر جاتا ہے اور دوسرے محکمے کا فرشتہ وقت پورا ہونے پر اس کو جسم سے نکال لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم محنت کر کے اپنی روح کو ایسا پاکیزہ بنا لیں جیسا پاکیزہ بنانے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اللہ کے غیر سے امید اور اپنی مرضی والے عمل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو روح کو سیاہ اور بدبودار کرتی ہیں، اور اللہ کے غیر سے مایوسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل روح کو خوشبودار اور نورانی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے غیر سے مایوس ہو کر اپنی ضرورتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے پورا کرانا، بس اتنے پر ہی خدا پہلے دنیا میں ترتیب بدلیں گے تاکہ لوگ اللہ کو رب مان جائیں کہ اللہ پالتے ہیں اور ہم لوگ پر پالتے ہیں، وہ چیزوں سے نہیں پالتے۔ جسم وہ جنس ہے جو کسی طرح بھی روح میں نہیں گھس سکتی، وہ جسم ہے جو کسی بھی طرح روح میں نہیں گھس سکتا، جیسے تار میں کرنٹ گھستا ہے، کرنٹ کے اندر تار نہیں گھس سکتا، اسی طرح روح میں کوئی چیز یا کوئی شکل نہیں گھس سکتی۔ دوائیں روح میں نہیں گھستی، بلکہ دوائیں جسم میں پھیل جاتی ہیں۔ جو روح سے چلتا ہے وہ روح پر اثر ڈالتا ہے۔ تمہارا چلنا روح سے چلا ہے اور جسم سے ظاہر ہوا ہے۔ عمل کی تحریک روح سے چلتی ہے، عمل جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ بس اگر ہمارے عمل روح کی لاش کے ہیں تو روح بگڑ جائے گی کہ پیسے تو تکیے میں اور بخل باہر، بس روح میں سیاہی پہنچ گئی۔ اگر قرآن کو سامنے رکھ کر تقسیم کر دیا، مال کو خرچ کر دیا تو روح میں نور آ گیا۔ اس روح کے بننے بگڑنے کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ تو روح کے بننے اور بگڑنے کا تعلق یہ قرآن سے ہے۔ قرآن کریم روح کی لائن ہے۔ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں کائنات کی پھیلی ہوئی ہر چیز کی تردید کرنے کے لیے قرآن کریم میں عمل بتلائے ہیں۔ جسم کی ضرورتیں چیزوں سے پوری کرانے کے اعتبار سے چیزیں دکھانے کے لیے اللہ نے سورج کی روشنی رکھی ہے۔ جہاں جہاں تک یہ روشنی چلتی رہے گی جسم نظر آئیں گے، پر اس روشنی میں ہمیں روح دکھائی نہیں دیتی۔ یورپ، امریکہ اور ایشیا کے سورما اس سے عاجز ہیں کہ وہ روح دیکھ لیں۔ جہاں ساری انسانیت عاجز ہے، نبی کا پہلا انکشاف وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بعد میں ملی، پہلے جبریل نے اپنے آپ کو سامنے کر کے اللہ کے نبی کو دکھلایا اور بتلایا کہ میں خدا کا فرشتہ ہوں۔ تو اب روح غائب اور روح کی لائن کے فرشتے غائب۔ آج احمقوں، جھوٹوں، بدماشوں، ظالموں کے کہنے پر جب سب مال سے اور چیزوں سے ہونے کو تسلیم کر رہے ہیں تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو کیوں نہ مانوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اس عمل سے یہ ہوگا اور اس عمل سے یہ ہوگا۔ تو چیزوں کو دکھلانے کے لیے اللہ نے سورج کی روشنی رکھی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک روشنی اور ہے۔ عمل سے ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی دکھانے کے لیے ایک روشنی یہ اور ہے، اور یہ روشنی ملتی ہے نماز کو قائم کرنے سے، یعنی نماز کے عمل میں اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرانے پر۔ لیکن نماز کے عمل میں اپنی حاجت کو اللہ سے پورا کرانے کی کوشش کرتے وقت تم اپنے نفس کی یعنی اپنے جسم کی چال بازیوں سے دھوکہ مت کھا جانا۔ جس طرح درندہ بناوٹی نیند سے
اپنے شکار کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے شکار پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سو رہا ہے، پر حقیقت میں وہ اس کے شکار کی طاق میں ہے کہ جیسے ہی وہ اس کی زد میں آتا ہے یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ نفس ہمارے تمہارے اندر عاجزی اور انکساری اور نیک کاموں میں ہماری تمہاری موافقت کیا کرتا ہے تاکہ ہم اور تم اس کی اصلاح سے بے فکر ہو جائیں۔ یہ تہجد بھی پڑھائے گا اور پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی کرائے گا اور تسبیح تلاوت بھی کرائے گا، صدقہ خیرات بھی کرائے گا، تاکہ ہم اور تم اس کی اصلاح سے بے فکر ہو جائیں۔ اور اس کی اصلاح یہی ہے کہ ہم حاجت کے آنے پر دنیا کے ساز و سامان سے نا امید ہو کر نماز کا عمل کر کے اللہ جل شانہ سے کہیں تو ہماری ضرورت ضرور پورا کر دے گا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کیسے پوری کرے گا، تو یہ اوپر اس سے پہلے آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر حاجت کے آنے پر دنیا کے ساز و سامان سے دور بھاگنا اور نماز کا عمل کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کا پورا کرانا، اپنی ضرورتوں کو پورا کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی تربیت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اپنی ہر ضرورت کو نماز کا عمل کر کے اللہ سے پوری کرایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہوگا، لا الہ کو سمجھنا ہوگا، پھر الا اللہ خود ہی اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لا الہ کا مطلب اس کلمے کے کہنے والے کو مخلوقات الہیہ کے ایک ذرے سے بھی امید باقی نہ رہے، اس لیے کہ اس کلمے کی سمجھ مٹی اور سونے، چیٹی اور جبریل کو ایک برابر کر دیتی ہے۔ انسانوں کی کامیابی دنیا سے مایوس ہونے اور الا اللہ کو سب کچھ کرنے والا سمجھنے میں ہے۔ یہ دنیا ایک زہریلے سانپ کی طرح ہے، اس لیے اس دنیا سے اس وقت تک بھاگتے رہو کہ جب تک کہ کوئی شخص آ کر اور اس کے دانت توڑ کر اور اس کا زہر نہ نکال لے، اور پھر وہ شخص تمہارے قریب لا کر تمہیں اس کے دانت توڑنے اور زہر سکھلانے کا ہنر سکھلا کر اسے تمہارے حوالے کر دے۔ جب تمہیں اس سانپ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچنے کا ڈر نہ ہوگا تبھی تم اسے اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ سکتے ہو۔ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کر کر دکھلایا تھا، اور صحابہ اکرام نے اسے بعد والوں کے لیے کر کے دکھلایا کہ اس کی دانت توڑنے اور زہر نکالنے کے لیے ہی کلمہ اور نماز ہے، کہ کلمہ اس کے دانت توڑتا ہے اور نماز اس کا زہر نکالتی ہے۔ سارے انبیاء، صحابہ اور اولیاء نے اسی کلمہ نماز سے اس کو الٹ پلٹ کیا ہے۔ اس لیے جب تم اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کرنے والا سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، پھر وہ دنیا اور دنیا کی شہرت، دنیا کی لذت، نفس کی خواہش اور شیاطین، ان سب سے ہماری کفایت فرمائیں گے، ورنہ بلا دلیل ہم مشرک بن کر توحید کا دعویٰ کب تک کرتے پھریں گے۔ بنا دلیل ہم مشرک بن کر توحید کا دعویٰ کب تک کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ دنیا کے پیچھے اس لیے دوڑ رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو کچھ دے دے، لیکن یہ ہم کو اتنا ہی دے گی جتنا ایک غلام کو ملتا ہے، یعنی جتنا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی طرح اس کے دانت توڑنے اور زہر نکالنے کا ہنر سیکھا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ اگر ہم اندھے نہیں ہیں تو خود دیکھ لیں کہ یہ دنیا صحابہ اور اولیاء کے پیچھے خود کس طرح دوڑ رہی تھی کہ کسی طرح ان کو کچھ دے دے، اس لیے یہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہتی تھی۔ اگر ہم بھی اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کو توحید کی تلوار سے مارنا پڑے گا، اس کے مقابلے کے لیے توفیق کا ٹوپ پہننا پڑے گا، اور تقوی کی ڈھال اور یقین کا نیزہ ہاتھ میں لے کر اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا کہ کبھی نیزہ بازی ہو تو کبھی تلوار بازی،
یہاں تک کہ یہ ہمارے سامنے یہ سر جھکا دے اور ہم اس پر سوار ہو جائیں۔ اگر اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہوگی تو اللہ جل شانہ ہم پر فخر فرمائیں گے اور ہمیں ان لوگوں کا افسر بنا دیں گے، سردار بنا لیں گے جو لوگ اپنے نفسوں کے غلام ہیں۔ اللہ ان سب پر ہم کو سردار بنا دیں گے، یعنی جن کے جسم کے اعضاء جو عمل چاہیں اپنی روح سے کرا لیتے ہیں۔ آج ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ ہم نے اپنی روح کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ہماری روح کو دیا ہے یا ہمارے جسم کو۔ حالانکہ اس سوال کا جواب شروع میں ہی بتلایا جا چکا ہے، پر یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر سمجھ لیا جائے کہ اللہ جل شانہ کے حکموں کا تعلق وہ انسان کی روح سے ہے۔ اب یہ بات ہماری سمجھ میں کس طرح سے آوے؟ تو اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کا نماز کے وقت مسجد کے اندر انتقال ہو جائے تو کیا نماز کے عمل کا حکم اس پر لاگو ہوگا؟ اسی طرح اگر کسی انسان کو بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی وقت اس کی موت ہو جائے تو کیا اس پر طواف کے عمل کا حکم لاگو ہوگا؟ یا اگر رمضان کی رات میں سحری کھانے کے وقت کسی کی موت ہو جائے تو کیا روزے کے عمل کا حکم اس پر لاگو ہوگا؟ تو ہم سب جواب دیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کا حکم جس چیز کو ملتا تھا ملک الموت وہ چیز جسم سے نکال لے گیا۔ اب رہا سوال یہ کہ انسان کی روح اللہ جل شانہ کا حکم کیسے پورا کرے گی؟ روح کو حکم پر عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جسم دیا ہے، ورنہ جسم تو مٹی ہے۔ ہاں، اس مٹی کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اس دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور روح کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ دل روح اور جسم کا مرکز ہے۔ قرآن کے ذریعے اللہ جل شانہ نے انسان کی روح کو مخاطب کیا ہے، نہ کہ جسم کو۔ قرآن ہماری روح سے مخاطب، جسم سے نہیں، اس لیے کہ جسم تو روح کے قابو میں ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کے متعلق جو بھی حکم قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ انسان کی روح سے ہیں۔ اللہ کے حکم کا تعلق روح سے ہے اور حالات کا تعلق بھی روح سے ہے۔ حالات کا تعلق یہ بھی روح سے ہے اور انعامات کا تعلق بھی روح سے ہے۔ جس انسانی جسم سے روح نکال دی جاتی ہے اس انسانی جسم پر نہ خدا کا کوئی حکم لاگو ہوتا ہے اور نہ اس انسانی جسم پر خدا کا کوئی حال آتا ہے جیسے بخار یا بھوک، اور نہ اس انسانی جسم پر خدا کا کوئی نام نازل ہوتا ہے جیسے علم یا حلم۔ اب ہمارے اور تمہارے لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنی ساری زندگی میں اللہ جل شانہ کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا حکم اپنی روح سے پورا کرایا ہے؟ اگر نہیں تو اسے ہی غفلت کہتے ہیں۔ کیا غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو نماز کے عمل میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ مخلوق سے نا امیدی ہی اللہ والوں کو اس کا شکار ہونے سے بچاتی ہے، مگر اللہ والے حقوق کی ادائیگی کی غرض سے انسانوں کی طرف توجہ کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے سے اپنی طبیعت کو مجبور کیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے لیے مخلوق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگوں نے بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہا لیکن بادشاہ تک پہنچنے کے لیے دریا پار کرنا پڑتا تھا، تو چند لوگ ہی دریا پار کرنے کا راستہ جانتے تھے۔ جو جانتے تھے وہ دریا پار کر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور جو راستے سے ناواقف تھے وہ دریا میں غوطہ کھانے لگے۔ بادشاہ کو جب اس کی خبر لگی تو اس نے اپنے پاس آنے والوں سے کہا کہ جس راستے سے تم لوگ آئے ہو اسی راستے سے انہیں بھی لے کر آؤ۔ اس کی اصل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اور کہا کہ اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا کہ اے میری قوم، جس راستے سے میں آیا ہوں اسی راستے پر تم لوگ آؤ تاکہ تم لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دوں۔ جو شخص عقل مند ہوگا وہ نہ دنیا پر خوش ہوگا اور نہ اولاد پر،
نہ متعلقین و اموال پر، یہ کبھی ان پر خوش نہ ہوگا۔ اس کے لیے نہ کھانا نہ پینا نہ سواری اور نہ بیویاں، کیونکہ یہ سارا کا سارا ہوس ہے۔ مومن کی خوشی ایمان و یقین کی قوت اور دل کے دروازے سے اللہ کے قریب پہنچنے کی ہوتی ہے۔ دنیا و آخرت کے بادشاہ وہی ہیں جو کائنات سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی منشا پر چلنے والے اور اپنی ضرورتوں کو نماز کے عمل سے پورا کرانے والے ہیں۔ ہمارا تمہارا قلب کب صاف ہوگا؟ ہمارا تمہارا دل کب صاف ہوگا، کب پاک ہوگا؟ اور ہمارے تمہارے باطن میں کس وقت صفائی آئے گی؟ جبکہ ہم لوگوں نے مخلوق کو شریک خدا قرار دیا ہوا ہے۔ اب خود ہی بتاؤ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم ہر وقت مخلوق ہی سے مدد چاہتے ہیں، مخلوق ہی سے شکوہ کرتے ہیں اور مخلوق ہی سے بھیک مانگتے ہیں۔ یہ نشانی ہے دل کے توحید سے خالی ہونے کی کہ ایک ذرہ برابر بھی دل میں توحید نہیں ہے۔ میرے دوستو، توحید ایک نور ہے اور مخلوق کو شریک کر دینا یہ ظلمت ہے، یہ ظلمت اندھیرا ہے۔ ہم لوگ فلاح کس طرح پا سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل تقوی سے خالی ہیں؟ ہم لوگوں کو خالق کے بجائے مخلوق محبوب ہے، مسبب الاسباب کے بجائے اسباب محبوب ہے۔ ہم مخلوق پر اعتماد اور بھروسہ کر کے توکل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بغیر گواہ کے یہ دعویٰ ہمیں تمہیں ایک مٹھی گھاس نہیں دلا سکتا۔ جس کا دل مخلوق کی شرکت سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے قرب کا دروازہ کھول کر فہم و دانش کا غلبہ نصیب فرماتے ہیں۔ پھر وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس سے نصیحت لیتا ہے اور وہ جو کچھ سنتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور وہ انہی عملوں کو کرتا ہے جو عمل اللہ جل شانہ کا اسے مقرب بناتے ہیں۔ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا کہ یوسف کو بدی اور بے حیائی سے دور رکھا، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا۔ ہم سب اپنے ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ بغیر اپنی اصلاح کی نیت کیے ہمارے متعلقین کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی اصلاح کی نیت کیے بغیر عام مخلوق کی طرف ہم اس وقت توجہ کریں کہ جب ہم تقوی کی زرہ پہنے ہوں، اپنے قلب پر ایمان کا ٹوپ رکھے ہوں، ہمارے ہاتھ میں توحید کی تلوار ہو، ہمارے ترکش میں دعا کی قبولیت کے تیر ہوں اور توفیق کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہم ان کا سامنا کر رہے ہوں۔ اپنی اصلاح کی نیت کر کے جب ہم عام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں گے، تب آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے اور اوپر و نیچے سے، ان 6 جانبوں سے اللہ جل شانہ ہماری مدد و نصرت کریں گے۔ تب ہم مخلوق کے خدا کو شیطان کے ہاتھوں سے کھینچ کر دروازہ خدا بندی پر لا ڈالیں گے کہ ان کو جنت کے اعمال کی ترغیب دیں گے اور دوزخ کے اعمال سے ڈرائیں گے۔ جو شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کے دل کی آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور پھر 6 جانبوں میں جدھر توجہ کرتا ہے اپنی نظر کو پردوں سے پرے پہنچا دیتا ہے۔ اگر دل کا سر اٹھاتا ہے تو آسمانوں کے اوپر عرش دیکھ لیتا ہے اور نیچے سر جھکاتا ہے تو 7 زمینوں اور ان کے باشندوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس سارے کمال کا سبب ایمان و شریعت کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچنے کی محنت کر رہے ہوں تب مخلوق کو دروازہ خدا بندی کی طرف بلائیں اور وائز بن کر منبر پر آئیں، ورنہ اس سے پہلے ہم سے کچھ نہ ہوگا۔ ہم خود دروازہ خدا بندی پر اگر نہ ہوئے تو میرا بلانا الٹے مجھ پر بوال ہوگا۔ پھر جب کبھی ہم ایسا کرنے کی حرکت کریں گے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائیں گے۔ اپنی نگاہ میں ہم چاہے بلند ہوتے نظر آئیں مگر پستی میں پہنچ جائیں گے۔ جب انسان کا دل درست ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اگر یہ کسی پر نظر ڈالتا ہے تو چشمہ معرفت اور قرب کے ڈالتا ہے۔
اس کی یہ نگاہ گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے قلب میں قرب کی گویا گھٹا ہوتی ہے کہ نگاہ بجلی و اس کا واز وہ بارش، اور پھر اس کی زبان وہی مضمون ظاہر کرتی ہے جو اس کے قلب میں ہوتا ہے۔ ہم سب آرزوؤں کو ختم کرتے ہوئے حرص میں کمی کریں اور نماز کا ایسا عمل کریں جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا کھانا پینا ایسا ہونا چاہیے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والے کا ہوتا ہے، اور بھائی بندوں سے ملنا جلنا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والے کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے قلب میں یہ بات پیدا کرتے رہا کریں کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ جو اس طرح سے اپنے اوپر محنت کرتے ہیں وہ آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تجویز کیا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات مخفی رہتی ہے کہ ان کو وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم تم آفتاب دیکھتے ہیں، جس طرح ہم تم آفتاب دیکھتے ہیں۔ بس ان کی زبانیں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اول اس کی اطلاع روح کو ہوتی ہے اور روح اس کی اطلاع دل کو دیتی ہے، اور پھر دل نفس مطمئنہ کو اطلاع دے کر اس بات کو چھپانے کی تاکید کر دیتا ہے۔ یہ مقام مسجد والے اعمال کو آباد کرنے کی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو اس مقام پر پہنچ گیا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا واز سن کر لوگ صالح بنتے ہیں اور نظام عالم درست ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا واسطہ دے کر التجا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے نہ دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت، بلکہ تیری مرضی پر چلنے کے لیے عفو و عافیت چاہتے ہیں، ایمان و معرفت کی بقا چاہتے ہیں۔ ہم میں تم میں بہت کم لوگ ہیں جو ان باتوں کو سچا سمجھیں گے، ورنہ اکثر تو ان باتوں کو جو سنائی گئی ہے انہیں جھٹلائیں گے۔ حالانکہ ان کو سچا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صالحین کے احوال کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو منافق دجال اپنی خواہش نفس پر سوار ہو۔ یہ باتیں ایسے لوگوں کی سمجھ سے بالا ہیں کیونکہ مخلوق میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کے پہاڑ کا ایک ذرہ اور اس کے سمندر کا ایک قطرہ اور اس کے آفتاب کا ایک چراغ ہے، جس کی وجہ سے ان کی عقلوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔